بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز گھر سے باہر بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ وہ بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت شاندار تھے، نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد کو اٹھایا اور انہیں الگ لے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا تو محمد اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثرات ہیں۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے وہ؟ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے اور کہاں لے گئے؟ حضور اکرم نے اپنی معصومانہ زبان سے سارا قصہ سنایا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا یعنی دل نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ لیکن مجھے ذرا بھی درد نہ ہوا، بلکہ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور اکرم کو چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا اور گھر لے آئے۔ دوسری بار شک صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابن نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شک صدر ہوا تو آپ خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ ضرور نبی ہوں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی کہ حضور اکرم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان ہے۔ پہلی وحی میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس وحی سے رسول اللہ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ ہمیشہ غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں، بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا۔ دوستو، یہ تھے شک صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شک صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شک صدر ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور رسول اللہ کے قلب کو نور سکینے سے بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں رسول اللہ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔